یہ کیا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اجازت نہیں دینی پی ٹی آئی کو 22 اگست کے جلسے کے لیے؟ بات صاحب بہت بہت شکریہ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، کورٹ کا آرڈر ہے اور کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور حکومت نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 22 اگست کی ڈیٹ تھی، اس پہ یہ آمادگی ہے. اب دیکھیں، جلسہ اگر خود ہی نہ کوئی کر پائے اور کوئی کراؤڈ پل ہی نہ کر سکے اور اونرشپ بھی اس کی، اب شیر افضل مروت صاحب ہمارے کالیگ ہیں وکیل ہونے کے ناطے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک آنریبل ممبر آف دا ہاؤس بھی ہیں. لیکن یہ تمام تر چیزیں اب کراؤڈ کو نکالنا اور اس کو چارج کرنا، ابھی انہوں نے ایک کوئی جلسے کی جھلک اپنی دکھائی تھی اور وہاں پہ اپنے ادھر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں پہ بھی فلاپ رہا جلسہ. بات یہ ہے کہ عوام کو اب ان تمام ایشو سے سروکار نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ موبلائزیشن لوگوں کی ہوگی یا نہیں ہوگی. عوام کے ایشوز ہیں، روٹی ان کا ایشو ہے، بجلی کے بل ان کے ایشوز ہیں، گیس کے بل ان کے ایشوز ہیں. لیکن ان کو اجازت مل رہی ہے، یعنی آپ یہ نہیں کام کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیں گے نہیں. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں، تو آپ کی طرف سے ہے کہ جی ٹھیک ہے، آ جائیں، کر لیں. بالکل کر لیں جی. یہ تو دیکھیں نا، یہ بات ہے ان کا، اس پارٹی کا معذرت کے ساتھ وتیرہ یہ بن چکا ہے. یہ جاتے ہیں ہائی کورٹ، بندوں کو تو باہر نکال نہیں سکتے. اب بات ہے کہ انہوں نے جلسہ اگر کرنا ہے تو اگر عوامی ایشوز پہ بات کرنی ہے تو دین وی ہیو سین کہ جماعت اسلامی جو تھی، انہوں نے عوامی ایشوز پہ پھر ہمارے ساتھ بات کی، سیاسی لوگوں سے بات کی اور ہمارے سے نیگوشیٹ کیا انہوں نے. اینڈ دے آلسو اچیوڈ، اپنی پارٹی کی بھی انہوں نے عزت رکھی اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی بھی جو ہے ساتھ ایک اچھی سچویشن ان کی بن گئی کہ گورنمنٹ بھی ان کی ڈیمانڈز جو ویلڈ ڈیمانڈز تھیں. اب ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں یہ تو دیکھیں نا کہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بھئی کس لیے جلسہ کرنا چاہتے ہو؟ کوئی چلیں وہ دیکھیں، جلسہ کرنا تو بیرسٹر جلسہ کرنا تو ان کا حق ہے نا. میں اس میں نہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے اور اس میں وہ جو مرضی بات کریں وہ بھی ان کا حق ہے. کوئی نہیں روک رہا، جو وہ تقریر کریں، جو وہ بات کریں، وہ ان کا حق ہے. لیکن ملک کے خلاف تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بات کرنی ہے، تشدد واقعات نہ ہو. اگر وہ پرامن جلسہ ہے، پرامن احتجاج ہے، تو اس کا ان کو رائٹ ہے. کہ 9 مئی کی سچویشن ہوگی تو دین نعیم صاحب، تو پھر عمران خان کو جو ہے نا آپ بلیم کریں، آپ ہم ہی ہیں. نعیم صاحب، اگر یہ آپ سنی رہے ہیں، بیرسٹر وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ ضرور کریں آ کے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ایشو کیا ہے؟ آپ آئیں کریں. آپ کو کیا لگ رہا ہے گورنمنٹ آپ کو نہیں کرنے دے گی؟ دیکھیں، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے مجھے فہد بھائی بلایا، موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ہمیں بڑا واضح طور پر حق دیتا ہے، ہر شہری کو حق دیتا ہے جو پاکستان کا ہے، ہر فرد کو حق دیتا ہے کہ وہ اسمبل ہو سکیں، وہ اکٹھے ہو سکیں، کہیں پر اپنی بات کر سکیں، کہیں پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لا قانونیت ہے وہ احتجاج کر سکیں، وہ پروٹیسٹ کر سکیں، وہ ریلی نکال سکیں، وہ جلسہ کر سکیں. اگر دیگر جماعتوں کو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دعوت ہے، وہ کر بھی سکتی ہیں، وہ بیٹھتی بھی ہیں، وہ آتی بھی ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، نہ واٹر کینن کا استعمال ہے، نہ وہاں پر ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، نہ خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے، نہ بزرگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو ہمارا بھی حق ہے اور ہم نے کرنا ہے. اور اس لیے ہم نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، جو ملک کو جس دہانے پر لے کر جا چکے ہیں، تو ہم بالکل رول آف لا کے اوپر چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا قانون اور آئین کے مطابق چلے. تو اس لیے ہم نے یہ جلسہ رکھا ہے جس میں ہماری بڑی واضح طور پر یہ استدعائیں ہوں گی، ڈیمانڈز ہوں گی کہ خان صاحب کی رہائی، ورکرز کی رہائی، ملک کے اندر رول آف لا. لیکن آپ کو کیا خدشہ ہے کہ یہ آپ کو روکیں گے؟ کیونکہ بیرسٹر وکیل تو بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی پرتشدد واقعات میں اگر ملوث نہیں ہوتے تو کریں جلسہ آ کے، تو وہ تو آپ کو روک ہی نہیں رہے، تو پھر ایشو کیا ہے؟ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی کبھی پرتشدد نہیں ہوئی اور نیکسٹ بھی نہیں ہوگی. اور ریسنٹ بھی آپ نے دیکھے کہ جلسے ہمارے ہوئے، کے پی میں ہوا، سوابی میں آپ نے دیکھا جلسہ ہوا، کہیں پر آپ نے دیکھا کوئی اطلاع ملی ہو کہ تحریک انصاف کے فلانے. آپ کو گورنمنٹ نے کہیں سے کہا ہے نعیم صاحب کہ وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ آپ کو یہ کمیونیکیٹ ہوا ہے کہیں سے؟ نہیں، ابھی تک تو ہمیں کوئی کمیونیکیٹ نہیں ہوا، بلکہ یہی ایک سے جیسا دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں. بلکہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے اور ان کے ساتھ فی الحال تو کوئی ہمیں ہرڈلز نہیں ہے. میں زیادہ بھی یہاں پر آ کر اناؤنس نہیں کر سکتا کہ جناب بالکل فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ وزٹ ہو گئے اور ہمارے لیے انتظامات سارے ہو گئے، کیونکہ پھر ان کے اوپر پریشر آ جائے گا. لیکن ہمیں اس طرف سے کوئی پیغام نہیں بھجوایا گیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے یا آپ کی. چلیں، یہ تو نعیم صاحب یہ کم ہی ہوتا ہے، یہ سننے میں کم ہی ملتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل آپ کو اجازت مل رہی ہے، آپ کے رستے میں کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی مسائل نہیں کھڑے کیے جا رہے. یہ تو خوش آئند بات ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جلسہ کہاں کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟
जी बिल्कुल, तरनौल के मकाम के ऊपर होगा और पूरे पाकिस्तान से तैयारियां हैं। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, आपका सिंध, हर जगह से, जीबी से, एजीके से लोग आ रहे हैं और बिल्कुल भरपूर तैयारी है हमारी। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि तारीख का सबसे बड़ा जो है जलसा तो आपने रेड जोन में तो नहीं आना ना? रेड जोन में तो नहीं आना? बिल्कुल जगह कम पड़ जाएगी और उसका नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने रेड जोन के अंदर आने का ऐलान तो नहीं किया? अगर आप तरनौल में जलसा कर रहे हैं तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल जी, रेड जोन का कोई इस तरह का प्रोग्राम अनाउंस हमने नहीं किया और रेड जोन के अंदर बिल्कुल ऐसी कोई हमने अनाउंसमेंट नहीं की। तरनौल के मकाम के ऊपर ही हो गई, इसी वजह से हम चाह रहे थे कि पूरी जगह हमें मिले जहां पर हमारी, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा होनी है तो हमें वहां पर किया जाए। लेकिन अब इन्होंने इजाजत जहां दी है, जहां देते हैं हम उधर ही कर देंगे। जलसा तो करना ही करना है इंशाल्लाह। चलें बैरिस्टर साहब, ये तो बड़ी खुशअस्लूबी से गुफ्तगू हो रही है। मैंने तो कभी इस तरह सुना नहीं कि दोनों सारे लोग अग्री कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये असल में वो डी चौक पे नहीं कर रहे ना, तरनौल पे कर रहे हैं। डी चौक पे होता तो शायद बहस हो जाती। इन्हीं को फाज साहब हमने नहीं, इनको दी थी इजाजत, रवात के मकाम पे दी थी। मैंने तो इन सो मच सो ये भी कह दिया इनको परेड ग्राउंड में भी दे दें, लेकिन इशू ये कि इनका हदफ जो है वो किसी न किसी तरह डी चौक, क्योंकि ये हिले में डी चौक के, ये डी चौक आना चाहते हैं, वहीं पे अपना जो नाच गाना, जो प्रोटेस्ट जिस तरह भी करना चाहते थे, व्हाटएवर दे डिड इन 126 डेज, ये वही दोबारा दोहराना चाहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, तरनौल के मकाम पे इन्होंने इजाजत मांगी, उस टाइम एक सिक्योरिटी सिचुएशन भी थी, अभी भी वहाँ के उसको उधर के रेजिडेंट्स ने भी कहा कि ये इधर ये ड्रामेबाजी मेहरबानी करके हमारी ज़ाती ज़मीनें हैं, इस पे आप इजाज़त नहीं दे सकते इनको। और वहाँ के रेजिडेंट्स ने दे टुक एन एक्सेप्शन टू द परमिशन, और उसके बाद फिर कोर्ट में ये जाते हैं, कोर्ट की पीछे छुप जाते हैं, जलसा होता नहीं है इनसे और लोग मोबिलाइज नहीं हो रहे, और सिर्फ ये हीले बहाने करके दोबारा ये, एंड यू कैन होल्ड मी टू दिस, आई विल डू अ शो विद यू नेक्स्ट वीक एज वेल। 22 तारीख को ये कोई जलसा नहीं कर सकेंगे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस ऑन रिकॉर्ड राइट नाउ, कोई जलसा 22 तारीख को नहीं होगा। ये तरनौल खुद अपनी तरफ से लेकिन बेस्टर साहब आपने जी सारी मोबिलाइज करने, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने अभी तक अनाउंस ही नहीं किया, उसने कहा कि अभी मैं नहीं अनाउंस करूंगा, एक दिन पहले। बेस्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी प्लीज आई वुड लाइक टू होल्ड यू हियर। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो ज़रूरी है ना कि आप स्टैंड बाय करें जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस या आपके किसी भी ताने की वजह से इमरान खान के इंटरव्यूज़ तो नहीं रुक रहे। आप इनका जलसा रोक लें, आप जितना मर्जी कह लें वो नाच गाना है या सीरियसनेस नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यूज़ जो इमरान खान है वो आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। वुड यू लाइक टू कंसिडर दैट एज वेल? आई डोंट थिंक इज अ थ्रेट, ऑब्वियसली, बिकॉज एक जो नेक्सस आपने देखा, जिस तरह इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर आती है और बाहर से अंदर जाती है, वो तमाम तर गैंग जो है एक वाइडर नेट के थ्रू वो पकड़ा जा रहा है। लेकिन उसके सबूत आपने नहीं दिए गैंग के। बेस्टर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर, बट मेरा सवाल मैंने किया इसलिए कि वो जो आप कह रहे थे कि बाहर के व्हाट्सएप नंबर्स मिले हैं, गैंग पकड़ा गया है, कौन से लोग हैं वो 6-7 लोग कौन है, मीडिया पे लाएं ताकि हमें भी पता चले कि इमरान खान वाकई बड़े वेल कनेक्टेड हैं डेथ सेल में बैठ के। जी, मैं आपको आज की जेल के अंदर की सहूलत बता सकता हूं कि जो सहूलतकारी जेल के अंदर से हो रही थी, 6 लोग वहां से 6 एहलकार पकड़े गए हैं। एंड आई हैव एक्चुअली ऑल्सो नोटिस्ड थिंग्स माई सेल्फ। आई हैव बीन अ कीन ऑब्जर्वर। जब मैं एक हेयरिंग के लिए ऑब्जर्व करने के लिए गया था, जस्ट टू सी कि ये इतना ड्रामाबाजी जो करते हैं, इतनी तमाम तर ये कहते हैं कि हमारा ट्रायल ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेट मी सी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। और वहां पे मैंने देखा कि जिस तरह की इनकी वहाँ पे भी जिस तरह ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया से इनका एक वो राब्ता था, केस में कोई इंटरेस्ट नहीं, अब हीले बहाने करके डिलेइंग टैक्टिक्स करके ये हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ से रुकवा दिया है सारा मामला। एंड ऑफ कोर्स इट्स अंटिल वेडनेसडे एंड वी विल सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि 22 कौन सी दूर है, आज 20 तारीख होगी, 21 तारीख, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन ये जो 22 तारीख को कोई कितना बड़ा जलसा